لیکن تمہاری ان سب باتوں کے باوجود بھی عوام جوک در جوک ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑتی رہی، جوک در جوک ایکشن کمیٹی کے قافلے کا حصہ بنتی رہی، اور اس شدید سردی کے پہاڑ میں بھی یہاں پہ ایک بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے، باوجود اس کے کہ آج کے جو 6 حادثات ہیں، 6 اموات ہیں، ان اموات کی وجہ سے ہماری بہت ساری عوامی ایکشن کمیٹیز کے جو متعلق لوگ تھے، کیونکہ آج کا یہ کوئی پبلک اجتماع نہیں تھا، یہ ہم نے پہلے کہا تھا 3-4 دن پہلے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹیز کے لوگوں کا پروگرام ہے، اس کے متعلق لوگوں کا پروگرام ہے، شہداء اور غازیوں کا پروگرام ہے، اور یہ پروگرام آگے بھی ہوں گے، 25 کو بھی ہوگا، 30 کو بھی ہوگا، 7 دسمبر کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد بھی ہمارے پروگرامات ہیں۔ تو یہاں سے سہولت کاری کی یہ شکل، تو تم اس وقت کہاں مرے ہوئے تھے کہ جب اس گیرکوٹ بازار میں صرف تحصیل گیرکوٹ کی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مقبول پٹ شہید چوک سے لے کر نکھرا اڈے تک صرف عوامی عوام تھی، اور دوسری طرف مقبول پٹ شہید چوک سے لے کر نیلا پٹ چوک تک صرف عوامی عوام تھی، اور تم آج اپنی خفت بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ در حقیقت یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ سازشیں ہیں، یہ وہ گھٹیا کوششیں ہیں کہ جن کوششوں کے ذریعے سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ جناب یہ سارے اندر ہو جائیں گے، ان کو کوئی جیل سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ عبدالرحمان صاحب گرفتار ہوئے تو لوگوں نے کہا، یہاں کے سہولت کاروں نے کہا کہ یہ تو 10 سال باہر نہیں آ سکتا۔ تیسرے دن جب وہ باہر آیا تو پھر ان کی ماں مر گئی، اور پھر پوسٹیں لگانا شروع ہو گئے کہ ہم شہداء کے خون کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ ہاں ہم نہیں کریں گے، ہم جہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کے خون کو معاف نہیں کریں گے، وہاں پہ پولیس کانسٹیبل راجہ خورشید شہید کے خون کو بھی معاف نہیں کریں گے، وہاں پہ پولیس کانسٹیبل جمیل شہید کے خون کو بھی معاف نہیں کریں گے، اور وہیں پہ اور مظفر آباد سے ہمارا ایک جو پولیس ملازم تم نے یہاں مارا، ہم اس کے خون کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تمام لوگوں کے خون کا ہم حساب لیں گے تم سے، اور تم سے حساب شروع ہو چکا ہے۔ آج کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ جس دروازے پہ جاتے ہو آگے سے دروازہ بند ہوتا ہے؟ تعزیت کے لیے جاتے ہو، لوگ کہتے ہیں تمہاری تعزیت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ شادی پہ جاتے ہو، لوگ نعرے لگاتے ہیں، قاتل قاتل کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ حساب تمہارا شروع ہو چکا ہے، اور یہ حساب مزید آگے بڑھے گا۔ یہ قوم تم سے حساب لے کر رہے گی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری تحصیل کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک مرکز میں عوام کے درمیان جائیں گے انہی کانفرنسز کے ذریعے سے، اور عوام کو مزید منظم کریں گے، تاکہ جیسے سوئل جاوید نے کہا، تاکہ جیسے خان الیاس نے کہا، تاکہ جیسے سردار انوار الحق صاحب نے کہا کہ تمہارے اس نظام کو تمہارے سمیت اٹھا کے دریا پر کر سکے۔ میرے بھائیو دوستو، کہا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کوئی معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ دھوکہ ہوتا تو راجہ عبدالرحمان آج ہمارے درمیان نہ بیٹھا ہوتا، اس لیے کہ 302 اور 688 کی FIR میں آج سے پہلے کوئی غیر مشروع طور پر رہا ہو کے باہر نہیں آیا۔ یہ ایکشن کمیٹی کی طاقت تھی کہ راجہ عبدالرحمان باقی
دکھاؤ کہ یہاں کے ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ لالی پاپ دے دیا گیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرا ان سولت کاروں کو پیغام ہے کہ یہ معاہدہ تم نصربازوں نے نہیں کیا. یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے کشمیری عوام کے ساتھ کیا ہے. تم نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو. تم چمچہ لے کے بیچ میں مت گھسنے کی کوشش کرو. حکومت پاکستان نے اگر معاہدے کو وفا نہ کیا، اگر اس معاہدے کو پورا نہ کیا، تو اس کی مراد یہ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان نے پانے 2 کروڑ کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے. اس کو یہ سمجھا جائے گا. اس لیے کہ ہم نہیں کہتے، حکومت پاکستان خود کہتی ہے کہ وہ کشمیریوں کی وکیل ہے. حکومت پاکستان خود کہتی ہے کہ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حامی ہیں. حکومت پاکستان خود کہتی ہے کہ ہم کشمیریوں کا مقدمہ عالمی سطح پہ لڑ رہے ہیں. تو پھر اگر حکومت پاکستان کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی مرتکب ہوتی ہے، کشمیری عوام کو دھوکہ دیتی ہے، تو پھر اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. اور وہ جو سگنیٹریز ہیں، ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں، لیکن ہم 2 بات کے ڈسے ہوئے ہیں. ہم اس اسٹیج کی وساطت سے واضح کرنا چاہتے ہیں، باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر معاہدے کے اوپر یہ جو پتھر پہ لکیر ہے، اس پتھر پہ لکیر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس پہ عمل نہ کیا گیا، تو اس صورت میں نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی. یہ بڑا واضح پیغام ہے. یہ عوام پھر نکلے گی اور یہ تم سے ٹکرائے گی. اور خالی شاید یہ ووٹ نہ نکلے تب ہماری وہ عورتیں بھی نکلیں گی جو اس پوری تحریک کے دوران گھروں میں بیٹھ کے دعائیں کرتی رہی، یا بالخصوص اس علاقے کی عورتیں، تحصیل دلکوٹ کی عورتیں جو 29 ستمبر سے لے کر 4 اکتوبر تک گھروں میں روٹیاں پکاتی رہی، پراٹھے بناتی رہی، دالیں چاول پکاتی رہی اور لوگوں کو پیش کرتی رہی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے بزرگ ابھی بھی یہ سامنے اس ٹھٹرتی سردی میں یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے 90 سال کے بابے، یہ بابے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. یہ 8 دسمبر کو کوالے میں بھی تھے، یہ اس 13 مئی کے مارچ میں بھی تھے، یہ آج بھی ہیں. اور جب میں نے اس دفعہ ان کو کہا کہ خطرہ ہے آگے نہ چلے، تو ان کا جواب تھا کہ ہم نے زندگی گزار لی، اپنی قوم کے لیے شہید ہو گئے، تو اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہوگی. اور وہ سعادتکار جو جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ اس سب شام میں بھی دیکھ لیں کہ یہاں اسپتال کی کیا صورتحال ہے. حالانکہ یہ ایک لمیٹڈ کانفرنس تھی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں یہاں کے نوجوانوں کو، چونکہ سہولتکار گھر گھر جا کے، محلے میں جا کے نوجوانوں کے والدین کو کہتے ہیں کہ تمہارے بچوں کے نام ECL اور PCL میں ڈال دیے گئے ہیں، یہ اوورسیز میں نہیں جا سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے کیریئر برباد ہو گئے ہیں. اور لانٹیوں صرف کچھ چیزیں اٹھانے سے ہی کیریئر نہیں بنتے. کیریئر سب سے بڑے مزاحمت کاروں کے بنتے ہیں. تاریخ مزاحمت کاروں کی لکھی جاتی ہے. رزق کا مالک اللہ ہے. لیکن جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میں ان کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن نوجوانوں کے نام تم نے ECL اور PCL میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ فوری طور پہ نکالے جائیں فوری طور پہ، ورنہ اس کو ہم بدترین قسم کی بددیانتی اور دھوکہ دہی سمجھیں گے. اور پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں تمہارے فراڈ کو بھی پوری دنیا میں ایکسپوز کرنا پڑ جائے. اس بات کا لحاظ اور خیال رکھا جائے. اور پھر ساتھ ہی
ان سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے چمچے کچے جو تمہارے پیروں پہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، غیر قانونی اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، اور یہاں سے جا کے تمہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان دشمن ہے. ہم نے بارہا کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کی افواج کے خلاف بھی نہیں، ہم پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف نہیں، لیکن جو بھی ہمارے عوام کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس کی ٹانگیں بھی توڑیں گے اور اس سے حساب بھی لیں گے. لہذا اپنے ان منشیوں کو، ان پانچوں کو لگام ڈالو اور ان کو کہو کہ یہ ایسی باتیں مت کریں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں. یہ ایسی باتیں مت کریں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے کشمیر کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں. ہم ان کے جھوٹ اور مکاری سے عاجز ہیں اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ ان جھوٹوں اور مکاروں کو لگام ڈالو. یہاں پہ کوئی اینٹی پاکستان نہیں ہے، کوئی جو ہے اداروں کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب یہ ایسی باتیں کریں گے تو پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی کی حمایت میں بولنا شروع کر دیں تو آدھی دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے. یہ تمہارے ساتھ ان کی دوستی ریچھ والی دوستی ہے. اس دوستی سے جان چھڑاؤ، اس دوستی سے جان چھڑاؤ. یہ عوام تمہیں کچھ نہیں کہے گی، یہ ہماری طرف سے واضح پیغام ہے. لیکن اگر انہی لوفر بازوں کو تم نے آگے کیے رکھا، انہی کے پشتیبان بنے رہے، تو پھر اس عوام سے کوئی امید بھی مت رکھنا. یہ اس عوام کا واضح پیغام ہے. کیا آپ حمایت کرتے ہیں اس بات کی؟ تو میں پنڈال میں موجود لوگوں سے کہوں گا بات ختم کرتے ہوئے کہ اپنے موبائل اوپر کر کے ذرا لائٹ چلائیں، ذرا لائٹ چلائیں موبائل اوپر کر کے. ابھی سارے دوست موبائل کی لائٹ جلا کے اوپر کریں اور یہ سہولت کار کے لیے ویڈیو بنائی جائے جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے اور سہولت کاری کرتا ہے ان منشیوں اور پالشیوں کی کہ اس سردی میں، اتنی شدید سردی میں اتنے لوگوں کا یہاں موجود ہونا تمہارے اور تمہارے اس بڑے مالک پہ منہ پہ تماچا ہے. تماچا اس تماچے کو اپنی بات کو جاتے ہوئے بہت ساری میرے پاس چٹھیں ہیں لوگوں کے مسائل کے حوالے سے. ابھی چونکہ سردی شدید ہے ان چٹھوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو میری تمام لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے کہ یہ ساری چٹھوں کے جواب انشاءاللہ چمیٹی جو 25 تاریخ کا پروگرام ہے اس میں دیے جائیں گے. 25 تاریخ کے پروگرام ہے جہاں پہ یزیدی لشکر اور شہریوں کے ساتھ ٹکرایا تھا اور پاش ہو گیا تھا، اسی تاریخی مقام پہ ان تمام چیزوں کے جوابات انشاءاللہ دوں گا. لیکن ایک موٹی بات کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ جو چٹھیں میرے پاس ہیں وہ 2 محکموں کے خلاف ہیں شوکت صاحب. ایک محکمہ مال کے خلاف اور ایک محکمہ شاہراہ کے خلاف سب سے زیادہ چٹھیں ہیں. اور جو لوکل مسائل کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ بات بھی انشاءاللہ 25 تاریخ کے پروگرام میں ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور اس وعدے پہ پراپرلی عمل نہیں ہوا. ہم آخری بار آپ کو مطلب کرتے ہیں فیصل راٹھور صاحب، آپ کے کمشنر، ڈی آئی جی، ڈی سی، ایکسین شرات، ایکسین برقیات اور جناب جو ڈی ایچ او 80 یہ سارے پوری بیوروکریسی یہاں پہ ڈویژنل آ کے بیٹھی تھی، وہ ہمارے ساتھ وعدے کر کے گئی تھی. فیصل راٹھور صاحب آپ ان سے رپورٹ لیں کہ وہ وعدے کیا تھے اور ان پہ عمل کتنا ہوا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو فیصل صاحب میں آپ کو یہاں سے بحیثیت وزیر اعظم مخاطب کر کے کہتا ہوں
کہ تحصیل دلکوٹ کو ایک دفعہ پھر ہم اس طریقے سے بند کریں گے کہ ہوا بھی داخل نہیں ہو پائے گی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. شدید سردی آپ بلا کسی تاخیر کے ربانی عوامی حقوق تحریک سردار عمر نذیر کشمیری صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہو. آپ کے بدفور نعروں میں تشریف لاتے ہیں سردار عمر نذیر کشمیری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے میں عوامی ایکشن کمیٹی دیپور کو آج کی اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پہ شہید انصر اور دیگر شہدائے عوامی حقوق کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کانفرنس کے انعقاد پہ ان ساروں کو جن عوامی ایکشن کمیٹیز نے تحصیل دیپور کے اندر اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں جن نوجوانوں نے اپنا رول ادا کیا وہ سارے لوگ وہ سارے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہمارے اس کانفرنس کے اندر شہید انصر کے بیٹے اسلام اور عاشر اور اسی طرح ہمارے جو زخمی ہیں جن میں راجہ مبین، راجہ ظہیر الدین، عبید الرحمان، ہمایوں عاشق، احسان آزاد اور راجہ رمیز یہ یہاں پہ موجود ہی رہے. ابھی شاید سارے یہاں پہ موجود نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ یہ جو زخمی ہیں جن کی قربانیوں سے آج ہم بہت سارے اثرات کرنے جا رہے ہیں، بہت ساری اثرات ہو چکی اور بہت ساری اثرات ابھی ہوں گی. تو اس حوالے سے یہ سارے لوگ یہ سارے ہمارے لیے ہمارے ماتھے کا جومر ہیں. یہ جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی زخمی ہیں، جس کا بھی لہو اس تحریک کے اندر، اس مقدس تحریک کے اندر شامل ہوا، وہ سارے لوگ ہماری اس پوری کشمیری قوم کے لیے اس کے ماتھے کا جومر ہے، اس کے لیے باعث فخر ہے. پچھلے دنوں آپ نے یہ جو چند دنوں کے اندر یہ جو ہم ایک طویل عرصہ سے ایک جو ہے ہمارا جو موقف تھا، جو بیانیہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ظفر آباد کے اندر جو حکمران طبقہ ہے جس سے حق کے حکمرانی اور حق کے ملکیت کے لیے ہم کانفرنسز بھی کرتے رہے اور احتجاج بھی کرتے رہے. ابھی آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ریسنٹلی چند دنوں کے اندر جو ایک اعتماد تحریک کے نام سے رچایا گیا. آپ ساروں نے دیکھا یہی وہ بنیادی وجہ ہے، یہی وہ سبب ہے جس کی بنا پہ ہم یہاں کا حق کی حکمرانی مانگ رہے ہیں. ہمارا جو مطالبہ تھا، مطالبہ ہے کہ ہمارے اس ظفر آباد کے اندر جو اسمبلی ہے اسے بااختیار بنایا جائے اور یہاں اسمبلی میں منتخب ہونے والے وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور ہو، وہ سارے لوگ جو اس کے چیف ایگزیکٹو ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، منسٹرز ہوں، ان کا فیصلہ جو ہے ہماری اس اسمبلی کے اندر، اس ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ رائے بینٹ کے اندر، پانی گارا کے اندر یا دارگانہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو درجن کے قریب ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کے اسی اسمبلی کے اندر آئے. کیوں؟ اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے مختلف پارٹیوں سے چھلانگے مار کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، پھر الیکشن جیتا. پھر ان کی جو نوسر بازیاں دیکھیں کہ پھر جو ہے وہی لوگ جن میں وہ مہاجرین کی سیٹوں والے بھی شامل ہیں، جنہیں جو ہے جب ایک وزیر اعظم تبدیل کیا جاتا ہے پھر اسی جماعت کا دوسرا وزیر اعظم، وہ سارے لائن پہ لگ کے ووٹ دیتے ہیں. پھر وہی ممبران فارورڈ بلاک میں آتے ہیں اور انہی فارورڈ بلاک میں سے ایک شخص کو
راتوں رات وزیر اعظم چنتے ہیں. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہوا کا رخ بدلا, انہیں حکم جاری ہوا تو وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. شرم کا مقام ہے کہ کس طرح وہ اپنے مفادات کے لیے اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. اور پھر یہ جو سارا کچھ کیا گیا, ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پچھلے 2.25 سالوں سے ہم جو ہے کانفرنسز کر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ یہ جو مظفرآباد میں حکومت بنتی ہے یہ یہاں کے لوگوں سے منتخب ہو کے نہیں بنتی, اس کی سلیکشن کی جاتی ہے, اسلام آباد میں اس کی سلیکشن کی جاتی ہے, جس کا واضح ثبوت آپ نے موجودہ حکومت کی تبدیلی میں دیکھا, کس طرح کھلواڑ کیا گیا. اور پھر ہم جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہتی ہے کہ یہ جو چہرے بدل رہے ہیں, چہرے بدلنے سے یہاں کا استحصالی نظام نہیں بدلے گا. ہم یہ جو مسرت کردہ استحصالی نظام ہے, یہ جو ظلم اور جبر کی بنیاد پہ قائم و دائم ہے, اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آئے دوسرا آئے, لیکن ایک جو بات ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بوجھ ہے, یہ مرادیں حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ بندر بانٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چوتھا وزیر اعظم منتخب ہو چکا ہے, اور یہ 4 وزیر اعظم اسی ٹینیور کے دوران اپنی مرادیں لیں گے, تاحیات مرادیں لینے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ لے نہیں سکیں گے. دوسری بات جو میں پورے نہ صرف آپ علیہ دل کوٹ کو بلکہ ریاست جموں کشمیر کے ان تمام باسیوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ جو حکومت سازی ہوئی جیسی تیسی بھی ہوئی, اس تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا 2 باتوں پہ الحمدللہ عملی طور پر عمل درآمد ہوا. ایک کہ وہ جو نوسرباز بلیک میلر تھے جو مہاجرین کی سیٹوں پہ یہاں پہ عدم استحکام پیدا کرتے تھے, ان میں سے ہمارے ساتھ یہ طے کیا گیا تھا کہ ان میں سے کسی کو وزیر نہیں بنایا جائے گا, اور کسی کو وزیر نہیں بنایا گیا. اور دوسری بات 41 ان ممبران میں سے جو وزیر اور مشیر تھے, ان 41 کی جگہ جو ہمارے ساتھ طے تھا کہ 20 وزراء بنائے جائیں گے بشمول مشیران, تو ان 20 کا بھی اعلان ہو چکا, وہ 41 کی جگہ 20 ہوں گے. اب یہ آپ نے دیکھ لیا 50% ان کو کم کر دیا گیا. اور ایک 5 9 منتخب یا 9 سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, ایک 5 انہوں نے کل کہی, میں اس طرف تو ان کو توجہ منظور کروانا چاہتا ہوں آپ کی بھی. ایک تو انہوں نے کہا, ایک ان کی زبان سے سب سے نکل گیا کہ ایکشن کمیٹی اس دور کی حقیقت ہے, لیکن ساتھ جو دوسری بات کہی کہ کچھ آئینی معاملات ہیں اور کچھ خواہشات ہیں, تو میں جناب وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کر کے کہوں گا, جناب خواہشات حکمران طبقے کی ہو سکتی ہے, بادشاہوں کی ہو سکتی ہے, عوام اپنے حقوق کے لیے کوئی خواہش دے کے نہیں آئے, بلکہ اپنے حقوق کے لیے یہاں کے مظلوم اور مظلوم کے لیے
जदोजहद करते हुए अपने हकूक की बाजियाबी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये कोई ज़ाती ख्वाहिशात नहीं, ये आने वाली नस्लों की बका की जंग है। ये पिछले 78 साल जो गुलामी का बदतरीन चोर था, ये उसको बढ़ने की जंग है। ये किसी की ख्वाहिशात नहीं है, ये अवाम की उमंगों की तर्जमान है, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड है। और एक और बात, मोहतरम फैसल राठौर साहब से मैं कहूंगा, हमें कोई गरज नहीं, अनवारुल हक साहब चले गए, किस मकसद के लिए लाए गए थे? ये रब ताला का फजल करम है कि अप्रैल 2023 में उन्हें मुसल्लत किया गया रातों रात। मई 2023 में यहाँ 41 साल तहरीक का आगाज हो गया, जो अभी तक जारी है। किस मकसद के लिए लाया गया था उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं हुआ। जो हमारी शनाख्त, हमारी वतन, हमारी रियासत के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको लाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मंसूबा पाया तक भी नहीं पहुंच सका। और आज वो एक कातिल अपने कंधों पे अपने आप पे 14 शुदा का लहू लेके यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। सैकड़ों जख्मियों का लहू उनके साथ चिमटा हुआ है, और इंशाअल्लाह क़यामत जो है उनको क़यामत वाले दिन रब ताला के यहाँ ये जो हमारे 14 शोधा है, ये जो जख्मी है, जिनको इलाज मांगने की बुनियाद पे, रोजगार और तालीम मांगने की बुनियाद पे आपकी मुनाज के खात्मे के जुर्म में उन्हें शहीद किया गया। ये जुर्म हमारे वक्त अपने साथ देखे वो तारीख के, मैं कहूंगा मुझे कोई याद नहीं है कि 78 साल इस दौर के अंदर तारीख के बदतरीन हुक्मरान साबित हुए हमारे वक्त, जिन्होंने अवाम के जज्बात और अससात को कत्लेआम किया, इल्जामात लगाते रहे, साइबर लगाते रहे, क्या क्या नहीं किया। और फिर जब अवाम बाहर निकले तो यहाँ से बैरूनी फोर्सेस मंगवा के उनका कत्लेआम किया। बदतरीन हुक्मरान साबित हुए हमारे वक्त। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ जनाब मोहतरम फैसल राठौर साहब, कहते हैं कमान अच्छा रखना चाहिए, हम भी आपसे अच्छा कमान रखे, अच्छी तवक्को रखते हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि शुरू दिन से जब से हमारा मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, उस दिन से हर मुज़ाकराती दौर के अंदर फैसल राठौर साहब आप मौजूद रहे। और ये जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा के साथ माहिदा हुआ, उसमें भी आप और दीवान चुगताई साहब मौजूद रहे। इत्तेफाक से दीवान चुगताई साहब भी यहाँ पे इसी हुकूमत में, फिर इस हुकूमत में मैं कहता हूं कि बदतरीन खिलवाड़ किया गया। इससे बेशर्मी और क्या हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जो हम वोट नहीं देना चाहते, फिर जाके वोट दे देते हैं। क्यों? मैं उस तरफ भी नहीं जाना चाहता। 27वीं तरमीम और इस हुकूमत के दरमियान क्या जो है आपस में गैर तल्लक है, वो क्या सौदेबाजी हुई है, उसमें नहीं जाना चाहता। नून लीग वाले कहते हैं कि जनाब हम वोट नहीं देना चाहते, फिर वोट देंगे। वो फिर कहते हैं कि हम वोट भी नहीं देना चाहते, हम वोट देंगे और फिर अपोजिशन में बैठेंगे। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? हुकूमत साजी में भी शामिल, और फिर साथ जो कहते हैं कि हम जो है अपोजिशन के अंदर भी बैठे। तो मैं फैसल राठौर साहब से जो कहना चाहता हूं कि आप सारे उस अमल के अंदर मौजूद रहे, और आपको एक बड़ी बनाई कि जो एग्रीमेंट है, कि जो तारीखी एग्रीमेंट है, जो कश्मीरी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान है, जिसमें आप विटनेस भी है और उसमें फरीक भी है। इस एक काम बन चुकी है, एग्रीमेंट के अंदर चीजें आ चुकी हैं। आपके लिए मौका है कि आप जिस तरह आपने मुंतखब होने से पहले कहा कि जो मादा है ये पत्थर पे लगी है, अपनी उस बात का पास रखते हुए कि फिर आपके पास वक्त कम है, आप जल्द अज जल्द जो चीजें तय
ہوئی ہیں ان کو عملی جمع بنانے کے لیے بحیثیت وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنا رول ادا کریں. اور جو جس کا ذکر مشتبہ صاحب نے لکھا کہ انتقامی طور پہ یہاں کی پولیس یہاں کی ایڈمنسٹریشن انتقامی طور پہ یہاں کی عوام کو تحریک سے جڑے افراد کو جس طرح پی سی ایل ای سی ایل میں نام شامل کیے گئے انتقامی طور پر بہت سارے لوگوں کو ایسا کیا گیا میرپور ڈویژن کے اندر اس ڈویژن کے اندر مظفر آباد ڈویژن کے اندر یہ جو انتقامی کارروائی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس معاہدے کو سبکاس کرنے کا باعث بنے. تو میں پھر حکومت آزاد کشمیر سے کہوں گا جناب وزیر اعظم سے کہوں گا کہ جو افسران جو انتظامی افسران اس معاہدے کو سبکاس کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کو لگام دی جائے. اور پھر وہ اسی طرح اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں آپ جس کی کوئی جوازیت نہیں بنتی ایک منٹ کی بھی جوازیت نہیں بنتی. فل فور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے آپ ہمیں لوڈ شیڈنگ میں مطلع کریں ہمیں اندھیروں میں کہتے ہم آپ کے معاہدوں کو انتظار کرتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بالخصوص اس ڈویژن کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے اسے بے تحاشا بلا جواز اسے فل فور ختم کیا جائے نہیں تو ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور بطور احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارا تو مطالبہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے جاب کا عام غریب آدمی اسے بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہیے. تعلیم فروخت نہیں ہونی چاہیے. تعلیم کے لیے تعلیم مفت تعلیم ہونی چاہیے. ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں ہمارے چاکر دیوان کے اندر شامل ہے کہ یہاں کے شاہیوں کو مفت تعلیم دی جائے. آپ مفت تعلیم دینے کے بجائے یہاں پہ ہمارے یونیورسٹی کالجز کے جو طلباء طالبات ہیں ان پہ 30% 40% حالیہ جو آپ نے فیسوں کا اضافہ کیا ہے. فل فور جو طلباء ظفر آباد کوٹلی پونچھ جہاں جہاں یونیورسٹی کے آگے سراپا احتجاج ہیں ہم ان تمام طلباء جو فیسوں کے بے تحاشا اضافے اور ساتھ اپنے دیگر مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں جموں کشمیر جہاں جماعت الیکشن کمیٹی ان طلباء کی بھرپور حمایت کرتی ہے. یہاں پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو جب ہماری جدوجہد ہماری باتیں نئی نسل کے اندر منتقل ہوتی ہیں. خوشی ہوتی ہے معصوم بچے ہمارے نعروں کی نقلیں اتارتے ہیں اسکول کالجوں میں نعرے لگاتے ہیں یہی جوائنٹ عوامی اکثر کمیٹی کے نعرے لگاتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو یہاں پہ دو بچیوں نے یہاں پہ بات کی سائرس کشمیری شوکو صاحب نے نہیں سنی اس سے قبل شروع میں ہم نے اس سے بات کی. اور اسی طرح یہ جو ہماری دوسری بچی جویریہ سرفراز کشمیری شادابی کے نام سے یقین کرنے کہ جب مجھے تو آج یہ سامنے آئی جب کہ اس وقت بلیک آؤٹ تھا انٹرنیٹ بند تھا لیکن جو کہیں کسی طرح سے چل رہا تھا جو یاد ہو جب 4 اکتوبر کے بعد کچھ سم پہ تو بند کیا گیا لیکن کچھ ڈی ایس ایل اور دیگر ذرائع سے جو چل رہا تھا ہم نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ثابت دیکھا رکھے ہوئے اسی درکوٹ کے مقام پہ اسی درکوٹ کے گاؤں میں جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے اور ساتھ ویڈیو بنا کے اپنے گاؤں محلہ پوری کشمیری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹوں کو شعور دے رہی ہے درس دے رہی ہے کہ شکار مارچ کے لیے
وہ بتا رہی ہے کہ میں اتنے لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اور پھر ساتھ جو ہے باقی کو بھی اویئر کر رہی ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر کی ایسی باجرت، باغیرت اور ایسی جرت مند اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور ساتھ اس کی محبت دیکھیے، سوشل میڈیا پیج بھی چلا رہی ہے، اور جو ہے اس تحریک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کی عقیدت دیکھیے، محبت دیکھیے، کوئی فرق نہ پڑتا کہ وہ وہاں سے جو جد و جہد کا وقت تھا، افراتفری تھی، ہر طرف خون تھا، لاشیں گر رہے تھے، زخمی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، شرنگ ہو رہی تھی، تو ایسے میں ہماری یہ بچی، یہ جو جمہوریہ شہزاد، میں سلام پیش کروں گا اس کی جرت کو کہ وہاں پہ شہید انصر کا لہو، اس کا جو مقدس لہو جو زمین پہ گرا، جس کے لیے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شہید کا ایک پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے تمام کبیرہ صغیرہ وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا لہو، اس کا مقدس لہو جو آنے والی نسلوں کے لیے پایا گیا، اس کا لہو جو زمین پہ گرتا ہے، تو یہی ہماری جوہریہ شہزاد جو ہے، جوہریہ سرفراز تو جو اسٹیج پہ بھی آئی، یہ اس مٹی سے اٹھا کے اس کا لہو محفوظ کر دیتی ہے۔ سلام ہو ایسی بیٹیوں کو، ایسی بچیوں کو۔ تو میں یہاں پہ ایک چیز آئی مصطفیٰ صاحب پیٹرول پمپ کے حوالے سے، تو وہ جو آپ کا جو تازہ ڈیمانڈ ہے وہ چیز بھی میں آپ کے سپورٹ کروں گا، اس کے بھی وہ پیٹرول پمپ کے جو ملازمین ہیں اس حوالے سے اس کو اس میں شامل کیجیے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سردی ہے، شوکت صاحب نے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ساتھ معاہدے کیے گئے، جو چیزیں ابھی 15 نومبر کو ہمارا مذاکرتی سیشن ہوا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی ہمارا نمان اچھا ہے، شاید یہ جو حکومت کی جو تبدیلی ہوئی اس وجہ سے شاید اس کو ڈیلے کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دو ممبران، دو وزراء اس کے اندر اس حکومت کے بھی شامل ہوں گے جو معاہدے کے اندر، کیونکہ پہلے فیصلہ راٹھور صاحب خود اس میں شامل تھے، اب وہ وزیر اعظم بن گئے، شاید اسی وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ اس کو تو ہم چند دن برداشت کر لیں گے، لیکن جو چیز آپ نے ہمارے ساتھ طے کی، پہلی چیز جو آپ نے کہا کہ وہ جو 15 دنوں کے بعد آپ سیٹنگ کریں گے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پھر شہداء کے کمپنسیشن کے حوالے سے، زخمیوں کے معاوضے کے حوالے سے، ان کی شہداء کی فیملیز کے جابز کے حوالے سے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ صحت کارڈ کے حوالے سے 15 دن کا ٹائم تھا، ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو ہم پھر وہ جو سارے ہمارے مطالبات ہیں کہ جو چیزیں آپ نے ٹیبل پر ریٹن شیپ میں طے کر چکے ہیں، پھر فور جو ہے حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں، جناب امیر مقام صاحب سے بھی، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب سے بھی، اور اپنے وزراء کرام سے بھی، یہ جو وزیر اعظم اور جو وزراء ہیں ان ساروں سے کہتے ہیں کہ یہاں کے عوام کو آزمائش میں مت ڈالیں، پھر فور ہمارے وہ جو مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اگر کہیں سے جو میں کہتا ہوں ہمارا گمان اچھا ہے، لیکن کہیں سے کوئی سازش کی گئی، کہیں سے ہمارے معاہدے کو آئیں بائیں شائیں یہ ٹیکس استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ طاقت میں اور کہیں زیادہ قوت کے ساتھ اسی میدان کے اندر پھر احتجاج کرنے باہر نکلیں گے۔ لیکن آج کی جہاں ایپ کی بات جب ہم نکلیں گے تو پھر ہمارے مطالبات یہ نہیں ہوں گے، تو اس لیے اپنے آپ کو بھی امتحان میں مت ڈالیں اور عوام کو بھی آزمائش میں مت ڈالیں۔ ہم پرامن طور پہ جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو پرشدت بنایا۔
تو اس لیے اور پھر صاحب جو کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کا ہم صبر کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھتے ہیں، بہت صبر کیا ہم نے، شوق صاحب بہت ہو چکا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو گالیاں دی جائیں، یہ اب نہیں ہو سکتا، اب یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارا اتحاد بنا 36 سالوں بعد بنا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم نے یہ جو سنگھ بنایا، جو 30 رکنی کمیٹی بنائی، ہم نے اس کا کسی کو اس کا سربراہ نہیں بنایا، سارے ممبران جو ہے اس کے سربراہ ہے، سارے ممبران جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کی رائے ہے، ان کی رائے کے بغیر نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہ ہی کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت پاکستان نے اور ہماری حکومت نے اور صورت کاروں نے کہ اس اتحاد کو توڑا جائے، پھر وہ نفرتیں کنچی، میر پوری، ظفر آبادی، بلاٹیوں کے، نظریوں کے ان بتوں کو پھر سامنے لانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ساروں کا اخلاص تھا اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل تھی، ماں بہنوں کی دعائیں شامل تھی، اور کشمیری بھائیوں کا تعاون شامل تھا، ان کی بھی دعائیں شامل تھی کہ وہ اس اتحاد کو توڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ اب دوسرا بات کیا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کچھ لوگوں کو جو یہ پلیٹ فارم میں یہ نام استعمال کرتے ہیں، جو ہماری صفوں کے اندر کچھ پرسنٹ موجود تھے، کبھی آتے رہے کبھی جاتے رہے، ان کو استعمال کر کے اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور پھر کہا جا رہا ہے اس سے بڑی بےہودگی اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ 72 سالوں بعد اتحاد بنتا ہے اور پھر جو ہے اس اتحاد کو سبوتاژ کرنے کے لیے دانستہ یا نہ دانستہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے علاقات کے طور پر وہ لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس پہ بلا جواز بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، بے بنیاد تنقید کرتے ہیں، تنقید اور سوالات جو تعمیری ہوں وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، خندہ پشانی سے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ جناب کوئی 36 نکات نہیں، کوئی 6 نکات نہیں، کوئی 8 نکات نہیں، ہمارا پتہ نہیں کوئی ایک نقطہ ہے، اور پھر سب سے بڑی غداری کہ مقدس شہداء کے لوگ کے ساتھ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہاں پہ جو عوامی حقوق تحریک ہے جو پچھلے 7 سالوں سے جاری و ساری ہے، جس میں 20 نوجوان اپنے لوگ پیش کر چکے ہیں، اس پہ لانتیں پیش کی جاتی ہیں، اس پہ لانتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ایسے نظر بازوں سے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں جو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا، ہمارے 120 کو فالو نہیں کرتا، وہ چاہے اس نے جو مرضی کرے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم تو اس کا نام یا عوام کے اندر انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ شہداء کے وارثوں کا پلیٹ فارم ہے، یہ یہاں کے مظلوموں اور مقبولوں کا پلیٹ فارم ہے۔ کوئی کسی کے کہنے پہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ایسی سازش کرے گا تو وہ سازش جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آپ لوگ جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ اس کو ناکام بنائیں گے۔ آخر میں ایک اور نعرہ لگاؤں گا شہداء کے حوالے سے، بھرپور انداز میں جواب دیجیے گا۔ یہ جو زخمی احباب ہیں اور انصر شہید کے جو بیٹے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر آسانی کے ساتھ کسی زخمی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ باقی تھوڑے سے پیچھے جس طرح آ جائے ان کو اسٹیج پہ لائیں۔
یہ احسان ہے، یہ احسان ہے اس سے چمیاٹی واقعے کے اندر سب سے زیادہ شدید زخمی ہوئے ہیں جن کی یہاں سے گولی لگی اور جا کے منہ کے اندر سے گولی باہر نکلی، جن کے دانت، جن کی زبان، جن کا جبڑا، یہ سارا یہ آپ کے سامنے یہ متاثر ہو چکا ہے. اور آج یہ اس شدید زخمی ہونے کے باوجود یہ یہاں پہ موجود ہے. لائٹ آن کام ہوگا عمر صاحب، عمر لائٹ آن، موبائل کی لائٹیں بھی آن کرنا ہے. یہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ آگے بڑھنے کو نظر آئے. سائڈ. اچھا میری بات سنیں، تھوڑی دیر کے لیے سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ اپنے ہاتھ بھی کھڑے کریں، ساتھ موبائل پہ اوپر کریں اور ان سرکاروں کو بتائیں کہ رات کے شدید سردی میں کتنے لوگ یہاں پہ شدید سردی میں بلکہ کے اندر موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ کشمیر، نعرہ کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر. خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا، شہدا کے لہو سے، شہید مقام تیرے لہو سے، شہید ثاقب تیرے لہو سے، شہید فیصل تیرے لہو سے، شہید صدیق تیرے لہو سے، شہید فرحان تیرے لہو سے، شہید الیاس تیرے خون سے، شہید حسن تیرے خون سے، شہید حسن تیرے لہو سے، شہید فرید تیرے لہو سے، شہید حسین تیرے لہو سے، شہدا کے لہو سے، شہدائے رومی حکومت سے، شہدائے جموں کشمیر سے، زخمیوں کی قربانی سے، زخمیوں کی قربانی سے، زخمیوں کی قربانی سے، عوامی جدوجہد سے، عوامی جدوجہد سے، شہدا کے لہو سے خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا. اے سنی بنی، اے دہشت گردی، اے گنڈا گردی، اے چھاپے چھاپے، اے سنی بنی، اے گنڈا گردی، اے امراط گردی، اے امراط گردی، اے ناچ گردی، تعلیم گردی، اے گنڈا گردی، اے 12 سیٹیں، اے 12 سیٹیں، اے 12 بلیک والے، اے گنڈا گردی، اے دہشت گردی، اے گولی لاٹھی، اے گولی لاٹھی، اے گولی لاٹھی، اے تھانے جیل، اے گنڈا گردی، اے دہشت گردی، اے دہشت گردی، اے FCPC، اے رنجر شنجر، اے رنجر شنجر، اے گنڈا گردی، اے دہشت گردی، اے دہشت گردی، اے دہشت گردی، اے امراط گردی، اے امراط گردی، اے امراط گردی، اے گنڈا گردی، اے رشوت گردی، اے رشوت گردی، اے محنت گردی، اے کرپشن ورپشن، اے گنڈا گردی، اے افراتفری، اے افراتفری، میرے کشمیر. تو ڈاکٹر صاحب دیش والے کے لیے
تمام لوگ نشست کا تشریف فرما. بہت بہت شکریہ. یہ تھے عمر نذیر صاحب جو خطاب کے بعد نعروں کے ساتھ لہو گرما رہے تھے. چند ہی لمحات کے بعد شوکت میر صاحب جو کہ اس پنڈال میں موجود ہیں, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, وہ خطاب کریں گے. ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں پر تشریف فرما ہو. نظم و ضبط کا خیال رکھیے گا. جتنے بھی سیکورٹی پر موجود دوست ہیں ان سے گزارش ہے ڈسپلن کے ساتھ تمام دوستوں کو کھانا جو ہے ان کی نشست پر پہنچائیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے وہ تشریف فرما ہو. اب چونکہ یہاں پر انشر عباسی صاحب جنہوں نے اس پوری تحریک کو بہترین انداز میں کوریج کیا اور ان کی اس کاوش کو, ان کی بہترین صحافت کو پنڈال کے اندر ہیں, مختلف جگہوں پہ ٹولیوں کی شکل میں آگ جلا کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناظر ہیں. اس وقت ایئرپورٹ ہیں, شودا کانفرنس کے یہ مناظر ہیں. راجہ عدنان صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. یہ مناظر اس وقت ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں. شودا کانفرنس گزارش کروں گا تشریف لائیں. راجہ غلام مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں. اور انصر عباسی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور دوستوں سے بہترین کوریج پر اپنی شیل حاصل کریں. ایکشن کمیٹی کی طرف سے پہلے شیل پیش کی جائے گی. ایکشن کمیٹی کی طرف سے انصر صاحب کو راجہ غلام مصطفیٰ صاحب اور اسی طرح شوکت نواز میر صاحب دیگر ممبران جو ہیں ایکشن کمیٹی وہ ان کو شیل پیش کریں گے. اور یہاں پر ان صحافیوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے جو آج کے پروگرام کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کا جو پروگرام تحصیل رپورٹ کا بری طرح خلاف ہوا ہے. ان کو آج میسج بہترین انداز میں ان کو جواب مل چکا ہوگا اور انصر عباسی صاحب کو ایک مرتبہ پھر بہترین کاوشوں کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد پنڈال کے اندر پہنچا دیا گیا ہے. انصر عباسی صاحب گفتگو کریں گے. اب میں صدر انجمن تاجران راجہ عدنان صاحب کی طرف سے بھی جو شیل پیش کی جا رہی ہے انصر صاحب کو پیش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ایک ڈبہ بند ہے, ساؤنڈ والے جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو بھی چلائیں. اب اس کے بعد انصر عباسی صاحب جو ہیں وہ 30 سیکنڈ کا کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کی بیسک